السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ حوض شاہم مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے، یسریٰ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یسریٰ کے معنی سہولت اور آسانی کے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ الم نشرح میں، ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ جنت میں چونکہ آسانیاں ہوں گی، اس لیے یہاں آیت میں یسریٰ سے مراد جنت ہے، لڑکی کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، قیامت میں پہلے پل صراط سے گزرنا ہوگا یا حساب و کتاب سے؟ مذکورہ سوال کا جواب مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اپنے فتاوی قاسمیہ میں دیا ہے کہ ہمارے سامنے دونوں طرح کی احادیث ہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پل صراط قائم ہوگا، اور بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے میزان عدل اور حساب و کتاب ہوگا۔ محدثین نے دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو ترجیح دی ہے کہ پہلے میزان عدل اور حساب و کتاب ہوگا اور پھر پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ شبیر احمد بیلم سے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادت میں مشغول ہونا کیسا ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن عصر بعد درود پڑھنا وغیرہ وغیرہ؟ جی ہاں، اگر مسجد میں تعلیم ہو رہی ہو تو جو آدمی اپنی خوشی سے تعلیم میں شریک ہونا چاہے وہ تعلیم میں بھی شریک ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی الگ بیٹھ کر اپنا کوئی انفرادی عمل کرنا چاہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے، یا یہ کہ جیسا سوال میں ہے درود پڑھنا چاہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس آدمی کے لیے تعلیم میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں اوقات کے حساب سے بھی ترجیحاً بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تبلیغی جماعت میں ہے تو اس کے لیے بہتر اور افضل یہی ہوگا کہ وہ اجتماعی اعمال میں شرکت کرے۔ وہ اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر اپنا کوئی انفرادی عمل کرے تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی اس طرح جماعت میں نہیں ہے تو وہ اپنا انفرادی عمل بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ الگ بیٹھ کر کرے، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو آہستہ آہستہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو کوئی خلل نہ ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جمعرات اور پیر کو اللہ کے پاس بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں؟ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال جمعرات اور پیر کے دن پیش ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، لہذا یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، تہجد کی 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ یعنی تکبیر تحریمہ سے پڑھنا کیسا ہے؟ مسئلے کے لحاظ سے تہجد کی 4 رکعات کو ایک سلام سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نوافل کی 8 رکعات کو ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہے تو بھی گنجائش ہے، لیکن افضلیت کے لحاظ سے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ 2 رکعات نفل پڑھنا الگ الگ مستقل سلام سے یہ افضل ہے، لہذا اسی کا ہی اہتمام کیا جائے کہ 2 رکعات نفل پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ 4 رکعات بھی ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں۔ قاسم بھائی اخلا سے معلوم کرتے ہیں، سخت بھوک کے وقت پہلے کھانا کھانا ہے یا نماز پڑھنی ہے؟ فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر کسی آدمی کو سخت بھوک لگی ہو اور کھانا تیار بھی ہو تو بہتر ہے کہ وہ کھانے سے فارغ ہو جائے، پھر دل جمعی کے ساتھ نماز میں مشغول ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کو سخت بھوک لگی ہو اور وہ بھوک کی حالت میں نماز شروع کرے، وہ نماز میں کھڑا ہو لیکن اس کا دل دماغ کھانے میں مشغول ہو یا کھانے کے خیالات میں مشغول ہو، اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا حدیث سے ثابت ہے؟
مسند احمد میں یہ روایت بالکل صاف اور صریح الفاظ میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم مٹی ہی سے پیدا ہوئے، ہم مٹی ہی میں لوٹ جائیں گے اور پھر مٹی سے ہی ہمیں اٹھایا جائے گا۔ لہذا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔